السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ تھکا ہارا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج پورا دن ہی بھاگ دوڑ میں نکل گیا تھا۔ ایک بہت امپورٹنٹ کیس پہ کام کر رہا تھا۔ صبح سے شروع ہونے والی ڈی ایس پی مرتسم خان کی گردان اب جا کر رکی تھی۔ اس کو اپنے کان ابھی بھی بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کی حالت دیکھ کر ہوا اس کو اپنا دماغ گول گول گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے اللہ، مجھے اتنا صبر عطا فرما کہ میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھ سکوں۔ اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو کول کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر غصے کا لاوا ابلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ڈی ایس پی تھا جس کے نیچے ایک بہت بڑے لوگوں کی نفری تھی جو اس کے تابع تھے۔ اس کے ایک حکم پر وہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، گاؤں کا سردار تھا، جس کی ہاں میں ہاں ملانا ہر شخص اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مگر یہ لڑکی جس کو اس کے گھر میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے، وہ اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اپنے آپ کو کون سی توپ چیز سمجھتی تھی کہ اسے نہ تو مرتسم سے ڈر لگتا تھا اور نہ ہی وہ اس کی دھمکیوں سے خائف ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ اس کو 3 سے 4 بار ڈرا کر بھی دیکھ چکا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے پورے بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے سینے پر اس وقت اس کی بلی بھی اپنا سر رکھ کر نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس بے وقوف لڑکی کو دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ تھی، یوں جیسے اس کا اپنا کمرہ ہو۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس پاس لیس کے ریپرز بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بھی بڑا سا شاپنگ بیگ پڑا ہوا تھا، اس میں سے چیزیں نکل کر بکھری ہوئی تھیں۔ 2 نیل پالش فرش پر گر کر ٹوٹ گئی تھی اور فرش پر پھیل کر ایک عجیب سا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اس کی ہمت بھی کیسے میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ وہ غصے سے اس کے پاس گیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا۔ چہرے پر صدا کی معصومیت تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی شیطان ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، بھاگو بھاگو، سب بھاگو، مرتسم بھائی بھاگو یہاں سے۔ وہ بیڈ پر زور زور سے اچھلنے لگی تھی اور اپنے ہاتھ ہوا میں لہرانے لگی تھی۔ مرتسم کو آج سے پہلے کوئی بھی اتنا زہر نہیں لگا تھا جتنی زہر وہ لڑکی لگ رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایسی جگہ پر تمہاری قبر بناؤں گا کہ کوئی فاتح پڑھنے بھی نہیں آ پائے گا۔ اس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر دوبارہ سے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ اب وہ خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑے اس دشمن جان کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے کہوں، عشق میں تیرے کتنی ہوں بےتاب میں؟ اس کے منہ سے اس وقت اول فول باتیں نکل رہی تھیں۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی اسے پکی نیند سے اٹھاتا تھا تو اس کی یہی حالت ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نارمل تھا، مگر مرتسم کے لیے سب کچھ نیا تھا اور انوکھا بھی تھا۔ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس نے غصے سے اس کے سر پر ہاتھ مارا تو وہ ایک طرف کو ڈھلک گئی اور پھر اسی جگہ پر دوبارہ سے سو گئی۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ یہ تو یہاں پر بھی سو گئی ہے۔ اسے تو میرا ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر حویلی کے کسی شخص نے ہم دونوں کو ایک کمرے میں رات کے اس پہر دیکھ لیا تو ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ ایسا کرتا ہوں، جویریہ کو بلاتا ہوں۔ مرتسم کے ذہن میں اپنی بہن کا خیال آیا تھا۔ اس لڑکی سے تو میں کل دن کے وقت حساب کتاب برابر کر ہی لوں گا۔ پہلے سے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ جویریہ کے کمرے کا دروازہ بجا بجا کر وہ تھک چکا تھا، لیکن وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے اس وقت ارجیت سنگھ کے گانے سن رہی تھی۔ جان بوجھ کر دکھی ہو رہی تھی، حالانکہ اس کا تو بریک اپ بھی نہیں ہوا تھا، مگر اپنے دماغ میں وہ کچھ اس طرح کی سینیریو بنا رہی تھی۔ دوسری طرف مرتسم صاحب دروازہ بجا بجا کے تھک چکے تھے۔ وہ دوبارہ سے کمرے میں آیا، پانی کا بھرا ہوا جگ اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اب کی بار وہ واقعی میں جاگ گئی تھی، اس کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ ارے آفیسر کزن، آپ یہاں پر؟ وہ عموماً اس کو بھائی نہیں بولتی تھی، آج بھی نیند میں ہونے کی وجہ سے اس نے بھائی بول دیا تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے میرے کمرے کا؟ کیا تم نے اسے مچھلی منڈی سمجھا ہوا ہے؟ ارے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ اصل میں میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس۔ چپ کر جاؤ۔
بہانے بازی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت اٹھو اور میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ مرتسم کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح زاروں کے تار رو رہی تھی۔ مرتسم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ بند کیا اور حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چپ ہونے کی بجائے اس نے مزید اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں خالہ جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ مجھے دھکے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکال رہے تھے، وہ بھی رات کے 3 بجے۔ بس کر جا لڑکی، یہ دیکھو میرے ہاتھ، خاموش ہو جاؤ۔ دیکھو میں تمہیں نہیں نکال رہا، بلکہ میں تمہیں بہت ہی احترام سے، عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کافی رات ہو چکی ہے، مجھے بھی سونا ہے۔ وہ ہر حال میں اس لڑکی کو اس وقت اپنے کمرے سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر اب تو مرتسم کو بھی پکا یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، اور وہ اس وقت اس لڑکی کے حوالے سے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کون کس سے ڈرتا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اونچی آواز میں بات کریں، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ وہ اپنا سر اٹھاتے ہوئے عجیب سے انداز میں بات کرتے اسے بہت زہر لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے۔ او ہیلو لڑکی، اپنا دوپٹہ تو لے کر جاؤ، اس کے وجود سے نگاہیں پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر گر گیا تھا۔ اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا اور گہری نیند سو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کو صبح 6 بجے اٹھنے کی اور واک پر جانے کی عادت تھی، چاہے رات کے وہ 3 بجے ہی کیوں نہ سوتا یا پھر پوری رات ہی کیوں نہ جاگتا رہتا۔ 6 بجے کی اس کی ٹائمنگ تھی اور وہ اسے 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ لڑکی لاؤنج میں خراٹے لے رہی تھی، یعنی رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ مرتسم کی طرح اس نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر جویریہ صاحبہ گانے سنتے سنتے ہی سو گئی تھی۔ ہیڈ فون ابھی بھی اس کے کانوں میں ہی موجود تھے۔ میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں کہ اسے جہاں سے اٹھا کر لائے ہیں وہیں پر ہی جا کر پھینک آئے۔ یہ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ یہ مجھے بھی پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرے گی۔ اس کے وجود سے نگاہیں چراتا ہوا کچن میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ذرا سی کھٹ پٹ ہوئی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جاگا تو پہلے سے ہی رہی تھی کیونکہ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ یہ کھٹ پٹ تو ایک بہانہ تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ موقع کی تلاش میں تھی تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں تو میرے لیے بھی بنا دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، اپنے کام خود کیا کرو۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے 1 کپ چائے بنانے کے لیے ہی کہا ہے۔ ویسے بھی آپ اپنے لیے… دیکھو لڑکی، میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ مجھے تمہاری ذات میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، اور میں تم سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ تم مجھ سے دور رہو اور اپنے کام سے کام رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں نا؟ نہیں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ غصے سے کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارے، انہوں نے تو چائے پوری بنا ہی نہیں ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں بنا لیتی ہوں۔ اس نے آرام سے چائے بنائی اور پھر لان میں جا کر دھوپ میں بیٹھ کر وہ چائے پی۔ جب سے وہ شہر میں آئی تھی تب سے اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ تھی کہ وہ یہاں پر آ کر کافی حد تک آزاد ہو گئی تھی۔ اب اسے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اپنی نانی جان سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کی خالہ جان بہت ہی اوپن مائنڈنگ تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا جو میں نے 12ویں میں محنت کر لی تھی۔ وہ ایک بار پھر پہلے بھی مرتسم کی حویلی میں رہنے کے لیے آئی تھی، تب وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ حد سے زیادہ باتونی تھی، باتوں سے مرتسم کو پکا دیتی تھی۔ وہ اس کو کالج ڈراپ کرنے کے لیے جاتا تھا تو پورا راستہ وہ نان اسٹاپ بولتی ہی رہتی تھی۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی خاموشی اختیار کرے۔ مرتسم کو لگتا تھا کہ وہ ایگزام پاس بھی نہیں کر پائے گی، لیکن جب اس نے ٹاپ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ خالہ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا اپنی بھانجی کو واپس بلانے کا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ نمبرز اچھے تھے، اس لیے اس کا داخلہ فوراً ہی شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا گیا تھا۔ مرتسم کچھ بھی بول نہیں پایا تھا
کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ لڑکی واقعی محنتی تھی۔ یونیورسٹی اوپن ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا اور یہ ہفتہ اس نے حویلی میں ہی گزارنا تھا، یعنی مزید 1 ہفتے تک اس نے معتصم کی ناک میں دم کرنا تھا۔ کیا میں اس کیس کو سالو کرنے میں آپ کی مدد کروں؟ شام کا وقت تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا کیس کو حل کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا جب اس لڑکی کی آواز دوبارہ سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری یہ مدد میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ کاردار لہجے میں معتصم نے اس کو جواب دیا تھا۔ وہ صرف اور صرف ماما جان کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ 2 ہی دنوں کے بعد اس کی ماما نے اپنی بہن کے پاس لندن چلے جانا تھا۔ معتصم نے فیصلہ کیا تھا کہ ماں کی رخصت ہوتے ہی وہ اس لڑکی کو تگنی کا ناچ نچائے گا، اور اب بہت ہی صبر و تحمل سے وہ اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر اس کی ماما یہاں سے گئی تھیں اور ادھر محترمہ دلنشین کی پیٹی شروع ہو گئی تھی۔ اس دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ لان میں جا کر چہل قدمی کرے گی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی کہ معتصم کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اٹھو دلنشین، ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ شروع سے ہی بہت زیادہ کام چور تھی۔ گاؤں میں بھی وہ کام سے بھاگتی تھی۔ اپنی کزن کو پیسے دے کر وہ اسے کام کروا لیتی تھی۔ کچن میں جانا تو اسے دنیا کا سب سے گندا ترین کام لگ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر اس کو گھور کر رہ گیا اور پھر مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دلنشین 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا، دیکھنے دو کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ سانس روک کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو گئی تھیں، جبکہ وہ اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان اپنا کام کرنے میں مصروف ہو۔ تمہیں کوئی بخار نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے سامنے جا کے کرنا۔ چلو جلدی سے کچن میں جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، میں آلو کے پراٹھے شوق سے کھاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کے غصے میں اضافہ کر گیا تھا، میں خالہ جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ حویلی میں ملازمہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی کل شام سے آپ مجھ سے ہی کام کروائے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے مجھ سے اپنا کمرہ سیٹ کروایا تھا، پھر اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ ابا جان اس وقت لندن میں اپنی بیمار بہن کے پاس موجود ہے۔ کیا تم انہیں یہ چھوٹی چھوٹی شکایات لگا کر ان کو پریشان کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر الٹا اس کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے بولا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوئے تو برتنوں نے اس کو منہ چڑھایا۔ معتصم اس کی خالہ جان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جو کہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن وہ بھی اس کی خالہ کے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی تھی، اور اب حویلی میں دلنشین کے خالو جان، معتصم کی دادی، معتصم اور دلنشین موجود تھے۔ کک کو تو اس نے فارغ کر دیا تھا، کیونکہ آج کے بعد کھانا بنانے کی ڈیوٹی وہ محترمہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آلو کے پراٹھے بنائے تو معتصم نے اس پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اس کے منہ سے تعریف سننے کے منتظر تھی۔ یہ بھی محترمہ دلنشین صاحبہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ سامنے والا ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے۔ ارے آپ اس کو کھائے بغیر کہاں پہ جا رہے ہیں؟ میری بھوک مر گئی ہے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بہت کچھ باور کرواتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹک کے رہ گئی تھی۔ بعد میں خالو جان نے بھی اس کے پراٹھوں کی تعریف کی تھی۔ دادو جان کو یوں تو پراٹھے بناتے تھے، لیکن بہتی ہوئی گنگا میں انہوں نے بھی ہاتھ دھو لیے تھے۔ اب مجھے کالج چھوڑنے کے لیے کون جائے گا؟ شہر کی حویلی میں 2 ہی گاڑیاں کھڑی تھیں، باقی گاڑیاں گاؤں والی حویلی میں تھیں۔ ایک گاڑی معتصم لے کر چلا گیا تھا اور دوسری میں فاروق صاحب اپنے کام پر نکل گئے تھے۔ اب کیا اتنے بڑے گھر میں ہوتے ہوئے بھی مجھے بس سے جانا پڑے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بس اسے جانے کے لیے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور یہ بات معتصم کے دماغ سے نکل چکی تھی، ورنہ وہ خود ہی اس کو ڈراپ کرنے کے لیے جاتا۔
جب وہ یہاں پر آئے تھے تبھی اس کی کزن نے اس کو موبائل لے کر دیا تھا اور موبائل کے سارے فیچرز بھی سمجھا دیے تھے۔ محترمہ دل نشین کا دماغ اس طرح کے کاموں میں بہت چلتا تھا۔ یوں تو پڑھائی میں بھی وہ ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی، مگر پڑھنا لکھنا اس کے موڈ پر ڈپینڈ کرتا تھا۔ وہ حویلی سے جیسے ہی باہر نکلی تھی، اس کی نظر تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے سردار جنید خان پر پڑی، جس کے ساتھ 2 دن پہلے ہی اس نے پنگا لیا تھا۔ اس نے جنید خان کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا تھا، کیونکہ جنید نے اس کی خالہ جان کے پاس آ کر اس کی شکایت لگائی تھی۔ محترمہ اس کے گھر میں پتھر پھینکتی تھی کہ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے، اور یہ چیک کرنے کے لیے وہ یہ کام روز ہی کرتی تھی۔ ایک دن جنید سے رہا نہیں گیا اور وہ شکایت لگانے کے لیے اس کی خالہ جان کے پاس آ گیا۔ یوں اس کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ مرتسم وہاں پر موجود نہیں تھا، ورنہ اس نے تو خوشی سے بھنگنے ڈالنے تھے۔ جنید خان کسی سے کال کرنے میں مصروف تھا۔ جیسے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہ تیزی سے اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے میں اس حد تک مگن تھے کہ اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب جنید اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ پلٹی تو اس کا سا کسی سیسا ولائی دیوار سے جا کر ٹکرایا تھا۔ ہائے اللہ، یہ بلڈوزر یہاں پر کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ اپنے لیے بلڈوزر کا لقب سن کر جنید صدمے میں چلا گیا تھا۔ اس کے اس قدر ہینڈسم جسم کو وہ بلڈوزر سے تشبیہ دے رہی تھی، یہ تو زیادتی کی انتہا تھے۔ ارے جنید سر، آپ یہاں پر؟ وہ اس کو پہچان کر فوراً سے بھیگی بلی بنتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ یہ میں نے تمہاری ویڈیو بنا لی ہے، اور اب یہ ویڈیو میں تمہاری خالہ کو بھیجوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو میں پورے انٹرنیٹ پر وائرل کروں گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ دیکھیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم یونیورسٹی پیدل جاؤ گے؟ نہیں، بس کے ذریعے جاؤں گی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں، چہرے پر معصومیت طاری کر لی تھی۔ ایکٹنگ کرنے میں تو وہ ویسے بھی ماہر تھی۔ مرتسم کہاں پر ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلے گئے ہیں۔ اسے کوئی بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر لا کر انہوں نے کونے میں پھینک دیا ہے۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ ابھی بھی وہ فلاپ ہیروئن بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ جنید خان پر اس کی ایکٹنگ کام کر گئی تھی۔ وہ فوراً سے نرم پڑ گیا تھا، لیکن پھر جب یاد آیا کہ اس کا ٹائر پنچر کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تمہارے پاس اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ نے کچھ دن پہلے میری شکایت لگائی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خالہ جان نے مجھے کتنا ذلیل کیا تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو وہ تمہاری اپنی کارستانیوں کی وجہ سے تھا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ وہ تو شکر ہے کہ کرلوس مرتسم۔ کیا کہا؟ پلیز آپ ان کو نہ بتائیے گا۔ نہیں تو مجھے صرف اور صرف ایک بات کے لیے رک کر دو۔ کیا تمہیں اپنا کزن پسند نہیں ہے؟ مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ میرا بس چلے تو میں اسے یہاں سے ٹھڈا کرا کے باہر نکال دوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ حویلی اس کی ہے۔ اگر یہ میری حویلی ہوتی تو میں اسے کبھی بھی یہاں پہ رہنے کی اجازت نہ دیتی۔ ہر وقت ہی غصہ کرتا رہتا ہے۔ ان دنوں تو اس نے کام کروا کر میری کمر توڑ دی ہے۔ اسے اپنے سارے دکھ ایک دم سے ہی یاد آ گئے تھے۔ جنید کے لبوں پر بھی شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بھی یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، مرتسم کا دور کا رشتہ دار۔ چلو اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مرتسم صاحب کے ساتھ میرے بھی بہت سے حساب کتاب باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حساب کتاب برابر کرنے میں تم میری مدد کرو، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہیں گھمانے کے لیے لے کر جایا کروں گا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں گھومنے کا بہت شوق ہے۔ ڈیل ڈن ہو گئی ہے۔ جنید کی پریم کہانی سن کر اسے واقعی میں بہت افسوس ہوا تھا۔ جنید ایک لڑکی سے شدید محبت کرتا تھا۔ یہ محبت کالج کے زمانے کی تھی۔ اپنے بابا سے پیسے لے کر وہ اس لڑکی کو دیتا رہتا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ لڑکی فریب ہے، اسے جھوٹ بول رہی ہے، اس کو دھوکہ دے رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکے سے بھی بات کر رہی ہے، مگر وہ اپنی محبت کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ محبت کی یہ پٹی جو اس کی آنکھوں میں بندھی ہوئی تھی، اس کو کھولنے میں مرتسم صاحب نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس نے جنید کے بابا سے جا کر اس کی شکایت لگائی تھی
اور یوں جنید صاحب منظر عام پر آ گئے تھے۔ ان کی پریم کہانی کھل کر ساری دنیا کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی۔ خاندان میں تو وہ ویسے بھی ذلیل ہو گیا تھا، باپ کے جوتے اور ٹھڈوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور تب سے ہی وہ مرتسم سے کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ پھر وہ باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں پر بھی بری طرح سے فیل ہوا تو پھر سے پاکستان آ گیا اور یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ واہ یار، تمہاری اور میری یونیورسٹی تو ایک ہی ہے، یعنی ہم ایک ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ او ہیلو مسٹر، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتی ہوں، اس نے اپنے بال ہوا میں چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اور تمہیں کس نے خوش فہمی میں مبتلا کیا کہ میں تم جیسے گاؤں سے آنے والی لڑکی سے دوستی کروں گا؟ میری ان بڑی بڑی آنکھوں پر ایک زمانہ مرتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں اس زمانے میں سے نہیں ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا لیے تھے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ پہلا دن تھا اور محترمہ کے لیے آرام سے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کلاس میں ایک سے بڑھ کر ایک عجوبہ تھا اور اس طرح کے لوگوں کو تنگ کرنے میں اسے بہت ہی مزہ آتا تھا۔ دل نشین کو یونیورسٹی جاتے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ تیسرا دن تھا، جیسے ہی وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوئی اس کی نظر پروفیسر پر پڑی، جسے دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جنید کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ دونوں بدقسمتی سے ایک ہی کلاس کی اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے نکلے تھے اور اب اچھے دوست بھی بن گئے تھے۔ ہر طرح کی شرارت میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، قدم سے قدم ملا کر یوں چلتے تھے جیسے ان کی یاری برسوں کی ہو۔ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جنید جو میں دیکھ رہی ہوں؟ بالکل دینشین، مجھے بھی وہی سب خوش نظر آ رہا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے نا جس کو ہم نے بے وقوف بنایا تھا اور جس کو ہم نے پورے شہر کا چکر لگوایا تھا۔ ہاں، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس ماسک ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے اپنا حسن چھپانے کی کبھی بھی زحمت نہیں کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے محترمہ کے اینڈ پر تمہارا موئے موئے ہو جاتا ہے، لیکن اس بار صرف میرا نہیں بلکہ تمہارا بھی ہوگا، وہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں جھکا کر کلاس میں موجود اپنی سیٹ کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ پروفیسر نے ان دونوں کو ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں سر پٹا گئے تھے اور چور نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے تھے۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اب مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں واقعی تمہیں بتا دیتا، بدقسمتی سے کہ میرے پاس ایسا کوئی بھی نالج نہیں ہے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے خفگی سے بولا تھا۔ آپ یہاں پر آ جائیں، دونوں پروفیسر نے ان کو اسٹیج پر آنے کے لیے کہا تو ان کی سیٹیں گم ہو گئی تھی، رہی سے ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کو بتاؤ کہ میں اپنے گاؤں کا سردار ہوں، یہ میرے ساتھ اس طرح کی چھیڑخانی نہ کرے۔ تم گاؤں کے سردار کم اور جدھر زیادہ معلوم ہوتے ہو، تم اسے ڈر کیوں رہے ہو؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں میرے گریڈز ہیں، میں 3 بار فیل ہو چکا ہوں، 4تھی بار فیل ہونے کا درد برداشت نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ بابا نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ یہ ساری سرداری بھی ہوا بن کے اڑ جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے میں آپ لوگوں سے جن سے 2 مخصوص کرداروں کے بارے میں گفتگو کرنا، وہ یہی کردار ہے۔ انہوں نے آج کے دور میں مجھے یہ بات صاف الفاظ میں سمجھا دی ہے کہ کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اجنبیوں پر تو بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پوری کلاس ایک دم سے ہنسنے لگی تھی، جبکہ کچھ افسوس سے ان کے چہروں کو دیکھنے لگے تھے۔ یار، اتنا گندا ذلیل کون کرتا ہے؟ اس کو چپ کرواؤ، میں ابھی HOD کے پاس جاؤں گی۔ ارے، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ اپنے استاد کے ساتھ آپ نے اس قدر گھٹیا مذاق کیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میرے بازو یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنی پلسٹر لگی بازو ان کے سامنے کی، جو سائڈ پوز ہونے کی وجہ سے وہ پہلے نہیں دیکھ پائے تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو بہت ہی نازک نکلا۔ چپ کر جاؤ، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے؟ ان دونوں کو اچھا خاصا ذلیل کرنے کے بعد پروفیسر نے ان کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ اگر اس نے ہمیں کلاس سے باہر ہی نکالنا تھا تو پھر اس نے ہمیں اندر کیوں بلایا؟ یہ سوال تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور پھر جواب کے لیے میری طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جواب بھی آپ جانتی ہیں۔ ان کی عزت افزائی صرف یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس دن جب دلنشین حویلی واپس گئی تو اس کو پھر سے پینٹنگ کا شوق چڑھا۔
یہ شوق اسے مہینے میں ایک بات ضرور چڑھتا تھا۔ خالہ جان سے کہہ کر اس نے پیسے بھی منگوا لیے تھے اور جا کر پینٹنگ کا سارا سامان بھی لے کر آ گئی تھی۔ ابھی وہ لان میں بیٹھی پینٹنگ بنانے میں مصروف ہی تھی کہ اسے وہی مخصوص مردانہ آواز سنائی دی تھی جس کو آج دن کے بعد وہ 3 گھنٹوں تک سنتی رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو پروفیسر صاحب وہیں پر ہی کھڑے تھے۔ اسے ایک سائیکو اور نفسیاتی پیشنٹ معلوم ہوتا تھا۔ مرتسم اسے غصے سے گھور رہا تھا کیونکہ پروفیسر نے اسے اس کی کزن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور پھر اس رات وہ اپنے کمرے میں نہیں جا سکی تھی بلکہ پوری رات شہر میں ہی کھڑی رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس پروفیسر کو گالیوں سے نواز رہی تھی، لیکن جب اسے یاد آتا تھا کہ پروفیسر کی جو لوگ عزت نہیں کرتے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً سے توبہ کرنے لگتی اور اپنے رب سے معافیاں مانگنے لگتی۔ اسی شغل میں ہی فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی مگر محترم نے دروازہ پورے 6 بجے کھولا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ کو میں چھوڑوں گی نہیں، آپ سے تو میں سارے حساب کتاب برابر کروں گی۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، یہ سزا میں نے صرف اور صرف اس وجہ سے برداشت کیا کیونکہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عزت کر کے خاموش رہنے میں اور ڈر کر خاموش رہنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے ہی اس کے ڈائلاگ سن رہا تھا۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس کو سبق سکھاتا۔ تم لائبریری میں بیٹھ کر میرا ویٹ کرو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ میں مناتے ہوئے بولی تھی، لیکن ان ظالم انسان کی گوڑی پر فوراً سے خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈرا کیوں رہے ہیں، جا رہی ہوں میں، وہ منہ بناتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گئی جبکہ وہ گہرے سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، صرف میں تھی جو اسے ڈرتی تھی، ورنہ گاؤں میں ہر بندہ ہی اس سے خوفزدہ ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس گینگسٹر کے گھر جا کر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ڈی ایس پی مرتسم کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا تو گندے گندے منہ بنانے لگی تھی۔ موبائل اسپیکر پر تھا، اسے جان بوجھ کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ لڑکی اپنے کانوں سے سب کچھ سن لے۔ جس بہادری کے وہ قصے سناتی تھی اس سے بھی مرتسم اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اگر محترمہ کو آتی رات کے وقت پیاس لگ جاتی تو اکیلی کچن جانے سے بھی گھبراتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوت نکل آئے۔ 10 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی، چاہے کتنی بڑی قیامت کیوں نہ ٹوٹ پڑے۔ یہ ان کی بہادری کی نشانیاں تھیں جو کھل کر مرتسم کے سامنے آ گئی تھیں۔ ہاں شیر خان، بتاؤ مجھے کیا بنا؟ اس کا دل نشین کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اس کا سارا دھیان مرتسم کی باتوں کی طرف تھا۔ کیا مطلب ہے؟ باز نہیں آ رہا؟ کیا تم نے اسے زبان سے سمجھایا نہیں؟ صاحب جی، میں نے ہر طرح سے اس کو سمجھا کر دیکھ لیا مگر وہ بہت ہی ٹیڑھا ہے، اتنی آسانی سے سمجھنے والا نہیں ہے۔ آپ حکم کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو میری شکاری کتوں کے سامنے پھینک دو، بیچارے کافی دنوں سے بھوکے ہیں، یوں ہمارا حساب کتاب بھی برابر ہو جائے گا اور شخص کا دماغ بھی ٹھکانے لگ جائے گا۔ صاحب جی، مگر وہ کتے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا اور اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ سے کہنا۔ تم کسی سے نہیں ڈرتی؟ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسے اس قدر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، دل میں بھی ہول اٹھنے لگے تھے۔ اس کے ماتھے پر چمکتا ہوا پسینہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ وہ الماری کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جو لوگ میرا حکم نہیں مانتے وہ سزا کے حقدار تصور کیے جاتے ہیں۔ تمہیں میں نے ابھی تک سب سے آسان سزائیں دی ہیں، اب اگر تم نے میری کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کی حکم کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی ہے، آپ جو بھی کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ اس نے ایک پیپر نکالا تھا جہاں پر کچھ شرائط لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیمپ پیپر ہے، کیونکہ میں تم پر اس طرح سے یقین نہیں کر سکتا۔ تم ہماری حویلی میں موجود ہو، ہماری ذمہ داری ہو، اگر کل کو تمہیں کچھ ہو جاتا ہے
تو تمہاری نانی جان مجھے جان سے مار دے گی۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میری نانی ہے وہ آپ کی بھی مجھے بحث کرنے والی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے۔ سوری، اس نے جھٹ سے معافی مانگ لی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ اسے سننے کو ملا تھا اس کے بعد وہ باقی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ ڈی ایس پی صاحب کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ناقابل قبول ہے۔ میں جنید کی بیسٹ فرینڈ ہوں، میں اسے کیسے دور ہو سکتی ہوں؟ میں اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ مرتسم نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کی گندی ذہنیت نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ جی محترمہ، اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں۔ دوبارہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کی آنکھوں میں خبردار کرتا ہوں اس کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ یہ شرط بھی بہت عجیب ہے۔ ہم نے سارے گھر کے کام نہیں کر سکتے۔ ملازمہ میں تمہیں یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں لایا، اور لڑکیاں گھر کے کام کرتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں۔ شکر کرو کہ ابھی میں نے تمہارے حوالے کچن کی ذمہ داری کی ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سے پوری حویلی کی صفائیاں بھی کروا دوں۔ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ مجھے آپ کے پاس ٹیوشن نہیں پڑھنا اور نہ ہی آپ کے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے۔ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لایا گیا تھا، اور بنا چاہتے ہوئے بھی اس نے اس اسٹیمپ پیپر پر سگنیچر کر دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس انسان کو تو اب میں سبق سکھاتی ہوں۔ اس کو تو میں اب ایسے جال میں پھنساؤں گی جس سے یہ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ ڈی ایس پی صاحب 28 سال کے ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عورت تو ضرور ہوگی۔ آپ سب سے پہلے مجھے اس عورت کا پتہ لگوانا ہوگا، اور پھر خالہ جان سے شکایت لگانی ہے۔ اس کی جلد از جلد شادی ہو اور اس کا عذاب میرے سر کے اوپر سے ہٹ جائے۔ قسم سے یہ تو سر درد بن کے رہ گیا ہے۔ 2 دنوں کے بعد اسے باربیکیو پارٹی پر جانا تھا۔ اس نے جنید کے ساتھ وہاں پر جانے کا پلان بنایا تھا، مگر پارٹی کی رات 11 بجے شروع ہوئی تھی اور 10 بجے کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مرتسم جان بوجھ کر رات کے وقت حویلی کی سبھی لائٹس بند کروا دیتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی نہ کبھی پنگا کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس رات بھی لائٹس بند تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جنید، اگر اندھیرے میں سے بھوت نکل آیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے کل بھی ایک ہارر مووی دیکھی تھی، اور اس میں چڑیل لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اندھیرے میں لے جاتی تھی۔ اس نے پہلی شرط توڑ دی تھی۔ جنید کے ساتھ اس نے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ابھی بھی اسے صبح شام پرانے ٹائم کے مطابق ہی بات کرتی تھی۔ دیکھو بیبی، میں اگر تمہارے سامنے ہوتا تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا، بلکہ میں تمہارے قدموں میں گر جاتا۔ مہربانی کرو، ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر پہنچیں تو پارٹی کی ختم ہو چکی ہو۔ میں نے تو اسی وجہ سے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ تم اپنے موبائل کی ٹارچ استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ کبھی کبھار دماغ کا بھی یوز کر لیا کرو، اور اگر وہ خود بخود بند ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میری ماں، تم بس ہمت کرو، اپنے کمرے سے باہر نکلو۔ میں حویلی کے باہر ہی کھڑا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے آگے تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، میرا بھروسہ رکھو۔ ٹھیک ہے، میں پھر آ رہی ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آتما بن کر بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اور ایسا کرو میرے ساتھ کال پر ہی رہو۔ پھر میں ٹارچ کیسے آن کروں گی؟ تم اندھی تو نہیں ہونا؟ اگر ذرا سی بھی روشنی دکھائی تو تم راستہ تلاش کر کے آ سکتی ہو۔ ٹارچ آن کرو، موبائل کانوں سے لگا، اور مجھ سے باتیں کرتے کرتے باہر آئے گا کہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ تم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پلیز وہیں پر رکنا اور مجھ سے باتیں کرتے رہو۔ تم ایسا کرو، مجھے اپنے بچپن کا کوئی قصہ سنا دو، کوئی فنی سا قصہ۔ اسے اپنے بچپن کی کہانیاں سنانے لگا تھا، جس میں سچائی 20% تھی اور جھوٹ 80% تھا۔ مرتسم، جس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ اپنے لیے کافی بنانے کچن میں آیا جب اسے اس لڑکی کی باتوں کی آواز سنائی تھی۔ وہ اس قدر بے وقوف تھی کہ اونچی اونچی آواز میں جنید کو اپنے پلان کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل دے رہی تھی۔ مرتسم نے گہری سانس خارج کی
یعنی اس لڑکی نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھوں ضائع ہو کے رہے گی. اور جنید، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کو تو میں آج ایسا سبق سکھاتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا. وہ تیزی سے کچن سے باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا. جب اس نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی تو موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا. اس کا پورا وجود بھی لرزنے لگا تھا. اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی. وہ جو 2 دن پہلے اس کے سامنے لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، بے ہوش ہونے کے قریب تھی. یہ دیکھ کر مرتسم کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اس نے اپنی آواز کو موٹا بنا لیا تھا. وہ بچپن میں اکثر ہی اپنے کلاس فیلوز کو ڈراتا رہتا تھا اور ابھی بھی کبھی کبھار اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی شرارت کر لیتا تھا. جیسے اس نے موٹی آواز نکالی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. وہ پلٹ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ مرتسم سے جا کر ٹکرا گئی. اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر وہ بکھلا گیا تھا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑنے لگا تھا. جب دل نشین کو یقین ہو گیا کہ اس کے سامنے مرتسم کھڑا ہے تو اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے دشمن جان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا. اس کے آنسو مرتسم کی شرٹ کو بھگو رہے تھے. وہ ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ابھی یہاں پر بھوت تھا. وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا. مجھے بھوت کے ساتھ نہیں جانا ہے. مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. پلیز مجھے بچا لیں. وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے مدد مانگ رہی تھی. مرتسم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس سے پیار سے اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. اس کے کانوں میں سرگوشی نما انداز میں کہا، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تمہارا وہم ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگلے لمحے وہ اس کے بازوؤں میں جھول کر بے ہوش ہو گئی تھی. اسے احتیاط سے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آیا تھا. دوسری طرف جب جنید کو پتہ چلا کہ محترمہ پکڑی گئی ہے، اس نے فوراً سے کال کاٹی اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا. ایک سال جینے مرنے کی جتنی بھی قسمیں کھائی ہوئی تھی وہ ساری قسمیں بھول گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری تھی. اس کو پتہ تھا کہ اگر باپ کو مرتسم نے شکایت لگا دی تو وہ اس کو واپس بلا لیں گے اور پھر سردار جنید صاحب اس عیاشی بھری زندگی کو چھوڑ کر جرگے کے فیصلوں ڈیر کے آگے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. یہ کام اسے بہت ہی بورنگ لگتا تھا. اسے سرداری سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی. وہ بزنس مین بننا چاہتا تھا مگر اس کے لیے بھی عقل لڑانے کی ضرورت تھی، جبکہ وہ ہمیشہ دل ہی لڑاتا تھا. مرتسم نے اسے بہت ہی احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے پہلو میں ہی بیڈ پہ لیٹا تھا. اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا تھا. آج سے پہلے وہ لڑکی کبھی بھی اسے اپنے دل کے قریب محسوس نہیں ہوئی تھی. جب سے اس حویلی میں آئی تب سے اس نے مرتسم کی ناک میں دم کر رکھا تھا. کبھی اپنی تیز زبان کی وجہ سے اس کو غصہ دلاتی تھی تو کبھی اپنی باتونی شخصیت کی وجہ سے. مرتسم خود بہت ہی خاموش طبع شخصیت کا مالک تھا. ضرورت کے علاوہ بات چیت نہیں کرتا تھا. اسے زیادہ بولنے والے لوگوں سے بھی کوفت محسوس ہوتی تھی، خاص طور پر لڑکیوں سے تو اسے چڑ تھی. لیکن جب سے یہ کزن اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس کی پسند اور ناپسند میں واقعات تبدیلی پیدا ہوئی تھی. ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ بھی تھی کہ جب یہ لڑکی حد سے زیادہ بولتی تھی تب بھی اسے اس طرح سے غصہ نہیں آتا تھا جو غصہ اسے کسی اور کے تھوڑا سا بولنے پر آ جاتا تھا. تمہیں ایسا کیا ہے جو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف مائل ہو رہا ہوں؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا. پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ لڑکی اس کے لیے نامحرم ہے. جب تک اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو جاتا جب تک اسے دور رہنا ہی اچھا ہے. یعنی اب مجھے انتظار کرنا پڑے گا. ویسے کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم جیسی شرارتی طبیعت لڑکی کے سامنے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤں گا. آخر کار تم نے مرتسم صاحب کو جھکانے پر مجبور کر ہی دیا. وہ اس کے گالوں پر انگلیاں کی پوروں سے چھوتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا. جنید جو کہ اگلے دن اپنے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا انڈین فلمیں دیکھنے میں مصروف تھا. اچانک ہی کسی نے اس کی گردن کو پکڑا. وہ بکھلا گیا تھا. اٹھا تو سامنے مرتسم کھڑا تھا. ارے بھائی آپ یہاں پر؟ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ یہاں پر آ کر بیٹھیے. اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا بیچارگی سے بولتا. اس وقت اسے دنیا کا سب سے مسکین بندہ معلوم ہو رہا تھا. یہاں پر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اپنی جالسی والی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہوگا وہ جنید کے پاس آیا تھا. جی آپ حکم کریں، میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد جملے بالکل چھوٹی سی لڑکی جیسے ہی تھے. ظاہر سی بات ہی دونوں کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا تھا تو جملے تو یاد ہو ہی جاتے تھے. ارے آپ خاموش کیوں ہو گئے؟
کہیں بات زیادہ سنجیدہ نوعیت کی تو نہیں ہے؟ دیکھیں مرتسم بھائی، مجھے بھی آپ سے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھی۔ وہ بکھلایا ہوا تھا، اس کو لگ رہا تھا مرتسم اس کو اس کے باپ کی نام کی دھمکی دینے کے لیے آیا ہے، اس وجہ سے وہ بھی اس کی منتیں کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اسے مرتسم کے قدموں میں بھی گرنا پڑتا تو وہ اس سے بھی گریز نہ کرتا۔ مرتسم نے اپنا گلا صاف کیا۔ میری ہونے والی بیوی سے دور رہو، آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ فری ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سوری، میں سمجھا نہیں ہوں آپ کی اس بات کریں، اس نے ناسمجھی سے سوال کیا تھا۔ میں تم سے دل نشین کی بات کر رہا ہوں، اسے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اگر تم مجھے اس کے آس پاس یا اس کے قریب بھٹکتے ہوئے نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے باپ کو کال کر کے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں ایک ایک چیز بتاؤں گا، اور تم جانتے ہو کہ اس کے بعد تمہارا کیا حشر کریں گے۔ بھائی آپ یہ سوچ لیں کہ آج کے بعد وہ عورت میرے لیے مر چکی۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے لیے مر گیا ہوں۔ اپنی غلطی کی اس نے فوراً سے درستگی کی تھی۔ مرتسم بھی سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تم سے اسی چیز کی امید تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے تمہاری آزادی بہت ہی عزیز ہے۔ محترم جنید صاحب نے نہ صرف اس لڑکی کو بلاک کر دیا تھا بلکہ وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا تھا۔ بہت ہی بے وفا انسان تھا۔ کئی دنوں تک تو انسان کو گالیوں سے نوازتی نہیں، مگر ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ حیرت انگیز طور پر معتصم کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، بہت ہی پیار سے بات کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دل نشین کے لیے پسندیدگی ہوتی تھی۔ اکثر تو دل نشین کا دل ڈوبنے لگتا تھا اور اکثر وہ شرما جاتی تھی۔ یہ احساس بہت ہی سکون دینے والا تھا کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کو چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس احساس کے زیر اثر محسوس کرتی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد پہلی بار کسی نے اس کو ایسا محسوس کروایا تھا۔ جیسے اس کی خالہ جان واپس آئی، مرتسم نے انتظار نہ کیا اور اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ خالہ جان نے بہت پہلے ہی اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی شادی دل نشین سے کروائیں گے، مگر تب اس نے واویلا مچایا تھا کہ میں گاؤں سے آنے والی اس معمولی عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اور آپ اس کو اس کے پیار میں مکمل طور پر ڈوب گیا تھا۔ اب تو اس لڑکی کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دل نشین نے بھی حامی بھر دی تھی۔ اسے دوبارہ سے گاؤں واپس بھیج دیا گیا تھا۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب جب ان دونوں کی رخصتی ہوگی تب بھی وہ شہر والی حویلی میں واپس آئیں گے۔ مرتسم اب دل نشین کی منتیں کر رہا تھا کہ تم جلدی سے اس رخصتی کے لیے حامی بھر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اب دل نشین کا وقت تھا۔ اس نے اسٹیمپ پیپر پر سائن کروایا تھا، جس میں اس نے اپنی مرضی کی ساری شرطیں رکھی تھیں، جس میں سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ آپ مجھ پہ کبھی بھی غصہ نہیں کریں گے، مجھے اپنی منمانی کرنے کی اجازت دیں گے۔ یوں وہ رخصت ہو کر مرتسم کی حویلی میں تو آ گئی تھی، مگر پھر وہ اس کی محبت کے سامنے اس حد تک جھک گئی تھی۔ اس نے مرتسم کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔